کبوتروں کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پاکستان کا سب سے پہلا کبوتر بازی کا ہائی ڈیفینیشن چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل میر۔ آج ہم جناب لاہور کے مختلف چیمپئنز میں سے یعنی کہ جو چند ایک چیمپئن ہوئے، مختلف مطلب کوئی فرسٹ ہوا، کسی کا بچہ فرسٹ ہوا، کسی کا ہائی پرواز فرسٹ ہوئی، کوئی آل اوور فرسٹ ہو گیا، ان میں سے ایک چیمپئن کے پاس حاضر ہوئے ہیں، یعنی کہ میرا مطلب ہے استاد نعیم بھٹی صاحب سے۔ آج ہم استاد نعیم بھٹی صاحب کے گھر بیٹھے ہیں جی، ان سے گپ شپ بھی کریں گے جو کہ انہوں نے پہلی دفعہ اڑایا ہے، مطلب سیزن میرا نہیں خیال کہ آج تک انہوں نے اڑانے کی شوق کیا، کیونکہ یہ پیئر کا ہی شوق رہا ہے شروع سے۔ اس بارے میں گپ شپ بھی کریں گے اور آپ کو وہ ساتھ ساتھ کبوتر بھی اسکرین پہ چلتے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جی الحمدللہ سر، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا بڑا شکر سر ماشاءاللہ اس دفعہ تو بلکہ فرسٹ ٹائم ہی آپ لوگ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلا امپریشن ہی ماشاءاللہ بہت زبردست تھا۔ آپ نے باجی یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور آپ تمام دوستوں کی دعائیں اور میرے تمام جو دوست ہیں وہ بالکل اس میں شامل رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی کہ میں تمام دوستوں کا بڑا شکر گزار ہوں یہ اس سلسلے میں جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ جتنے ٹورنامنٹس لاہور کے ہوتے جائیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ ان تمام ٹورنامنٹس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا جائے۔ سر ماشاءاللہ جو پہلا امپریشن تھا، مطلب پہلی دفعہ آپ نے شوق میں ان ہوئے آپ جی اڑانے کے شوق میں، تو پہلی دفعہ ہی ماشاءاللہ کتنے شام کو آپ ذرا بتائیں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ جی بالکل جی، میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل سے بھی بتاتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں آپ تو خیر بخوبی جانتے ہیں کہ پہلے میں گورنمنٹ سروس میں تھا، تو میری سرکاری مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ میں اپنے پورے سروس کیریئر میں جو ہے یہ اڑانے کا شوق بالکل نہیں کر سکا۔ تو البتہ جو بریڈنگ ہے کبوتروں کی، آگے بریڈس کو مینٹین کرنا، ان کو رکھنا، آگے ان کو چلانا، تو اس میں میں ضرور توجہ دے پاتا تھا جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا تھا۔ تو لیکن اب الحمدللہ میں اپنی سروس مکمل کر کے اور یہ پچھلے سال جو ہے سن 2020 میں جو ہے میری ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب میں بالکل جو ہے وہ فری ہوں، اور یہ تمام جو اپنی ایک توجہ ہے وہ میں اپنے شوق کی طرف جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں پھر اوبیسلی جو اڑانے کا ایک شوق ہے وہ شروع سے ہی تھا۔ وہ اس طرح ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو بڑے بھائی صاحب محمد علی بھٹی صاحب وہ جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے جی پنجاب فلائنگ ٹپلرز کلب کے، تو اس زمانے میں ہر سال ریگولر جو ہے وہ پنجاب فلائنگ ٹپلرز کلب کا جو کپ ہے وہ ٹورنامنٹ ہوتا تھا جی، اور اس میں ہماری پارٹیسپیشن جو ہے وہ بڑی لازمی ہوتی تھی، اور ہم لوگ ریگولر ان میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ تو وہ ماشاءاللہ اس زمانے میں ہر سال جو ہے وہ ہمارا اسو کا بھی کپ ہوتا تھا اور جیٹ کا بھی کپ ہوتا تھا، تو اس میں بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیتے تھے، میں پڑھ کے بھی دیتا تھا، ساتھ پڑھتا بھی تھا۔ تو اس زمانے میں تو کافی دیر یہ شوق رہا، کوئی سمجھے کہ 7-8 سال یا 10 سال یہ شوق چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر جب میں نے اپنی سروس جوائن کر لی تو پھر اوبیسلی جو ہے وہ مجھے اتنا ٹائم نہیں مل سکا، اور نہ ہی میں اڑانے کے شوق کو جو ہے وہ وقت دے سکا۔ تو اب اس طرح جو ہے یہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو ہے کبوتروں کو ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے۔
تو اسی سلسلے میں پھر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ اوپر کیج بھی بنائے جی، اور پھر وہاں کچھ کبوتر بھی چھوڑے، اور جو ہے وہاں پہ ٹیسٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کیا. تو الحمدللہ کہ جو ہے اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہی میں نے یہ ٹرائی کیا جی، اور جو جیٹ کا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیابی دی اور تھوڑا جو ہے وہ عزت سے نوازا جی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا میرے لیے ایک کہہ لیں کہ اوپننگ ہے. اوپننگ ہی ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے کی ہے، دھماکے دار اوپننگ. تو اس میں یہی تھا جی کہ اپنا میرا ذہن میں یہی تھا کہ چلے ایک تو رمضان شریف ماشاءاللہ اچھا گزر جائے گا، کیونکہ ہمارے جو اہل شوق ہیں جو اڑانے کا شوق رکھتے ہیں ان کا تو اوپر ہی گزرتا ہے. تو میں جو میرے پاس جو لڑکا ہے جو محبت ہے، تو ہم لوگ ماشاءاللہ پورا رمضان شریف ہم نے اوپر بھی ہی گزارا ہے، اور اس نے بھی روزہ رکھا ہوتا تھا جی، میں نے بھی روزہ رکھا ہوتا تھا، ہمارے گھر میں سب ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں. اور یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک خوش نصیبی کی بات ہے. اگر آپ رمضان شریف کی فضیلتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے لیکن رمضان شریف بڑا سمجھے کہ ٹاپ بھی گزرا اور بہت اچھا بھی گزرا. اور اس میں یہ ہے کہ کبوتروں کو پڑھ کے وغیرہ دیتے رہے تو ہمیں مجھے اندازہ ہوا کہ میرے کون سے جو کبوتر ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، ان میں جو پرواز جو ہے وہ اچھی آ رہی ہے. تو چونکہ یہ بالکل فرسٹ ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ یعنی یہی میں نے سوچا کہ اس ٹورنامنٹ میں جو لاہور کے مختلف ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں تو اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تو چلے ٹھیک ہے، کوئی اس میں جو بھی ہے وہ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ کبوتروں کی کیا پرفارمنس ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی کہ پہلا جو شیخ ہندی کپ ہے اس میں ون ڈے، اور ون ڈے میں میرا جو سبز چینا بچہ بالکل پیور فارم میں، یہ مگر چینا بچہ ہے. تو یہ ماشاءاللہ 6:01 پہ بیٹھا تھی، اور اس دن میرا خیال ہے کوئی 44 درجہ حرارت تھا جی، 44 ڈگری. اور نیکسٹ جو ہے وہ پھر آگے 3 روزہ جو اس میں یہ بہادر بچہ کرا پایا جی ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر شیخ ہندی کا وہی 3 روزہ جو ہے اس میں بھی ماشاءاللہ ایوریج میں بچے کا جو ہے وہ 29 گھنٹے 47 منٹ سمجھے تقریباً ایوریج جو ہے 10 گھنٹے پر یعنی پرواز سے پر ڈے بچے نے پرواز کی. اور اس میں بھی وہ جو ہے وہ بہادر بچہ جو ہے وہ کرا پایا. تو اس سے میری کافی سمجھے کہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اور اس میں انشاءاللہ آگے بھی جو ٹورنامنٹس آگے آئیں گے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان میں پوری تیاری سے ان میں حصہ لیا جائے، اور آگے جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ پرفارمنس دی جائے. اور اس سے نہ صرف میرا اپنا جو اڑانے کا شوق جو ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا جی. تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے شرط زندگی جی، اور اللہ تعالیٰ اپنے انتظام میں رکھے اور صحت مند رکھے تو انشاءاللہ ضرور یہ شوق پورا ہوگا جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے کافی سارے اپنے کبوتروں کا جو ہے وہ کہ پیور فارم میں کتنے کس حد تک جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے. اب میں نے بالکل پیور فارم میں بھی بچے جو ہے وہ اوپر چھوڑنا شروع کیے ہوئے اور ماشاءاللہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہے، شام بھی بہت اچھی ہے. تو چونکہ مجھے پہلے تو اپنے پورے سروس کیریئر میں موقع ہی نہیں ملا کہ میں خود اپنے جو پیور فارم بریڈس ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اڑا کے دیکھ لیجیے. تو اب مجھے موقع مل رہا ہے تو انشاءاللہ آگے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ مرحلہ وار جو ہے اور موسم وائز ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی ججمنٹ ہوتی جائے گی اور چیک کرتی جائے گی. سر یہ ابھی آپ نے ایک بات کی، اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ نے مطلب کیونکہ آپ کو پریکٹیکل بھی ایک ایکسپیرینس ہو رہا ہے، چل رہا ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے جو شروع کیا ہے اور مزید انشاءاللہ اس میں آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ پیور فارم میں زیادہ مضبوطی ہے یا کراس میں زیادہ مضبوطی ہے؟ جی یہ ایک بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے. اس میں میں عرض کرتا چلوں
کہ نہ صرف میرے پاس پیور فارم میں اچھی پرفارمنس دی ہے کبوتروں نے، بلکہ میرے ہماری کٹ کی بادیاں بھی لگی ہوئی تھی جی، گاؤں شمس کو سکین محمد بھٹی صاحب گروپ کی طرف سے ہماری استاد ریاض پارٹی سے جو ہے وہ بادیاں لگی ہوئی تھی. تو اس میں 8 کروڑ سے بادیاں تھی جی. اور الحمدللہ میرے جو شاگرد ہیں استاد سلیم قریشی صاحب، ان کے گھر سے جی ماشاء اللہ 7 کروڑ سے جی وہ ہم نے مقابلہ جیتا ہے جی. ماشاءاللہ. اور صرف ایک گھر سے ضرور ہماری جو ہے وہ ہم ہارے اس میں، تو وہ بھی صرف 2 منٹ کے فرق سے جی. تو ان کے 3-16 میں بیٹھے، ہمارے 3-14 میں بیٹھے جی. تو اس میں یہ ہے کہ بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے. اور اس میں عرض کرتا چلوں کہ نہ صرف میرے پاس پیور فارم میں اڑے بلکہ سلیم قریشی صاحب کے پاس آپ اندازہ کریں کہ جو 7 کبوتر تھے ان میں جو ہے وہ 4 ڈبلے تھے پیور فارم، اور 2 ہمارے جو فائٹر بریڈ ہے، یہ جو پرنس بریڈ ہے ہمارے کبوتر مگر ہے، اور جو ایک مادہ جو ہے وہ ٹیڈی اور مگر کراس. تو یہ یقین جانے میں بادیوں میں کوئی بھی کبوتر ضائع نہیں ہوا. البتہ ایک تیسری بادی میں ہماری 3 بادیاں جو ہیں وہ جو ہے وہ رات رہ گئی تھی. تو اس میں جو ہے وہ پرابلی 2 اگلے دن آ گئی تھی، ایک مادہ ہماری مس ہو گئی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس میں تو یہی ہے کہ ماشاءاللہ پیور فارم میں کبوتر جو ہے یا پیور بریڈ میں جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. اور ایک دفعہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت یعنی اس دفعہ موسم میں اپ ڈاؤن بہت رہی ہے، اور پہلی 2 باریوں میں بہت گرم موسم تھا جی، اور باقی 2 باریوں میں ذرا بارش کا مسئلہ اس سے کافی ڈسٹربنس ہوئی، اور اس کے بعد جتنی باریاں آئی ہیں وہ سب بہت زیادہ گرم موسم میں آئی ہیں. بالکل اس میں ماشاءاللہ اچھے اڑے، اچھی پرفارمنس انہوں نے دی ہے. البتہ یہ نہیں ہے کہ کراس میں کبوتر نہیں اڑتا، کراس میں کبوتر بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیونکہ آج کل جو ایک کہہ لیں کہ زیادہ جو دور ہے وہ ایوریج کا دور ہے. اس میں ٹوٹل آورس آپ کے کتنے بن رہے ہیں، ڈیلی کی کتنی کی ایوریج ہے، آپ کی ایز اے ٹیم پرفارمنس کیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اوبیسلی جو کراس بریڈ ہوتا ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور وہ تقریباً چونکہ ان کا لیول جو ہے وہ تقریباً بیٹھے گا اس میں بہت کم فرق ہوتا ہے. تو اس لیے جو کراس بریڈ کبوتر ہے وہ ان ایوریج پروازوں میں اور دوسرے بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اگر 2 یا 3 اچھے برڈس ہیں اور ان کا آپس میں کراس کیا جائے تو یہ بہت اچھے پرفارمنس والے کبوتر بن جاتے ہیں. اور لوگوں کے پاس ماشاءاللہ پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں بہت اچھی کراس بریڈ لوگوں کے پاس کبوتر ہیں، اور ماشاءاللہ کھلاڑیوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور دن بدن ماشاءاللہ جو ہے اس میں پرفارمنس میں جو ہے وہ نکھار آتا جا رہا ہے. اور کبوتر جو ہے پہلے جو ایک بڑا خواب ہوتا تھا کہ جی 7 بجے کبوتر بیٹھے یا 6 بجے کبوتر بیٹھے کسی کا بڑی سخت گرمی میں اور بڑی اچھی پرفارمنس مطلب اس کی آئے، تو یہ پہلے ایک خواب کی طرح ہوتا تھا. لیکن اب ماشاءاللہ پچھلے یعنی آپ کہہ لیں کہ 7-8-10 سال سے 15 سال سے یہ جو ہے اس میں سمجھے کہ بہت بڑا انقلاب آیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک دہائی سے بہت بڑا انقلاب آیا ہے. کبوتر ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں جی. اور جتنے بھی ہمارے جو دوست کھلاڑی ہیں پورے پنجاب میں، اور پرٹیکولرلی جو ہمارا جو ناردرن پنجاب ہے اس میں بہت اچھی پرفارمنس آ رہی ہے. اور اس کے بعد تو ماشاءاللہ لاہور میں بھی بہت اچھی پرفارمنس آ رہی ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبوتر پروری کے لیے یہ ایک بہت ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ جو کبوتروں کی اڑان میں اور ان کی پرفارمنس میں جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ نکھار آتا جا رہا ہے، اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر سے بہتر. سر ماشاءاللہ آپ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، جسے کہتے ہیں انجوائمنٹ. صحیح انجوائے کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انجوائے کر رہے ہیں آپ اپنی لائف کو. تو کبوتروں کو آپ فل ٹائم دے رہے ہیں، آپ مطلب خود دیکھ بھال کر رہے ہیں یا محاوت زیادہ ٹائم دیتا ہے؟ جی عبداللہ جی، اب تو میں محاوت کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نے جو ہے پورا رمضان شریف کے اوپر گزارا ہے اور یہ پڑھ کے دیتے رہے. میں بھی ساتھ بیٹھتا تھا اور کبوتروں کی دیکھ بھال میں پوری طرح
جو ہے وہ اس کو گائیڈنس بھی دیتا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کبوتر بھی اڑاتے تھے اور ساتھ اردو زبانیں بھی تھے. تو باقی جہاں تک میرے پاس جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے تو میرے پاس بریڈس ہے ساری, تو میری ڈیلی کی روٹین ہے جی کہ میں ان کو خود چیک کرتا ہوں اور ایک ایک کبوتر جو ہے وہ مجھے کوشش ہوتی ہے کہ ان کو دیکھا جائے کہ تاکہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے یا کبوتر کوئی ویک نظر آ رہا ہے یا بیمار نظر آ رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا شوق ہے اور آپ بہت سارے پرندے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں, بہت ساری بریڈز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں اگر کسی کبوتر کا خدا نہ خاصہ لاس ہو جائے تو وہ پھر جو ہے بہت آپ کے لیے جو ہے بڑا ایک کہنے کے بڑا آپ تکلیف کر سکتا ہے اس میں یہ بات جو ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں پھر میں خود ہی جی کبوتر سارے خود بھی دیکھتا ہوں, دانا وانا تو وہی ڈالتا ہے, سارا کچھ وہی دیکھ بھال کرتا ہے, لیکن جو ہے وہ میں خود بھی ذات خود بھی ان کو ٹائم دیتا ہوں. چونکہ اب ماشاء اللہ میری ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو میں تمام تقریباً آپ کہہ لیں کہ فل ٹائم جو ہے وہ اپنا یہ اپنے شوق کو جو ہے وہ دے رہا ہوں. تو باقی ہمارے ماشاء اللہ قصور بھی گھر ہے لاہور میں بھی, میری رہائش تو لاہور میں ہے اور قصور میں بھی ہمارے گھر ہے, وہاں بھی چکر لگاتا ہوں اور ہمارا جو گھر رہتا ہے ماشاء اللہ وہاں بھی چکر لگ جاتا ہے. تو وہ اس طرح ماشاء اللہ بڑا اچھا ٹائم گزر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کبوتر پروری کے شوق ہیں یہ مجھے آپ یقین جانیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس شوق کا اہمیت کا جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ سمجھے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. اور اس طرح کہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں چاہے وہ کسی بھی عہدے سے ریٹائر ہو تو ان کا جو ٹائم ہے وہ بڑی مشکل گزرتا ہے. جو اکثر سنتے ہیں کہ ان کا ٹائم جو ہے وہ کل کرنا یا ان کا اچھا ٹائم گزارنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ آپ یقین کریں کہ جو ہے وہ صبح سے شام تک کا پتہ ہی نہیں چلتا اور کبوتروں میں دوست آتے جاتے رہتے ہیں. اور یہی اس شوق کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ اس شوق میں جو ہے وہ آپ کا ذوق طبع بھی پورا ہوتا رہتا ہے اور آپ کا ٹائم بھی بہت اچھا گزرتا ہے اور آپ کا جو ایک سوشل سٹیٹس ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کا برقرار رہتا ہے اور آپ کا جو حق احباب ہے اس میں کمی نہیں آتی بلکہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ مجھے یہ آپ کی بات بڑی پسند آئی کہ مطلب آپ کا جو ٹائم جو ہے نا, مطلب یہ ایج ہوتی ہے, اس ایج میں آ کے مطلب جب ریٹائرمنٹ کی ایج آتی ہے اس وقت بندے کا واقعی میں ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مینس کہ ایک روٹین آپ کی بنی ہے, صبح آفس گئے, آفس سے آئے, اس کے بعد آپ کا کھانا وغیرہ جو بھی ہے, سونا, تھوڑا بہت آرام کرنا, وہ ختم ہو گیا آپ کا سلسلہ, وہ سٹائل ختم ہو گیا. اب ایک دم سٹائل چینج آ گیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں, ایک دم ٹائم کہاں پہ کل کیا جائے. 2-4 دن بندہ انجوائے کرتا ہے, کوئی ریلیٹیوز کو مل لیا, کہیں گھوم لیا, لیکن اس کے بعد پھر وہ بات ہوئی کہ ٹائم پاس کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی پرندہ, کوئی جانور, کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جس میں آپ کا ٹائم اچھا گزرتا ہے, خاص کر یہ کبوتر پروری کا جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ٹائم اس پہ آپ گزار سکتے ہیں. آپ سارا دن بھی, ساری رات بھی اگر چاہیں تو آپ اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے اپنا شوق کر سکتے ہیں. یہ صرف اڑانے کا شوق نہیں ہے, یہ کھلے کا شوق بھی ہے. یہ آپ بیٹھ کے بھی دیکھتے تو آپ کو مزہ آتا ہے, یہ دیکھنے کا بھی ایک علیحدہ ہی مزہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اچھا سر, لاسٹ پہ اب آ جاتے ہیں بریڈس کی طرف. آپ کے ٹوٹل بریڈس کتنی ہیں؟ جی فیصل صاحب, میرے پاس جو ہے وہ اس وقت 4 مین بریڈس ہیں. ایک ان میں سبرچی میں کبوتر ہے جی جو پیور کبوتر فارم میں ہے, اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اپنے مختلف انٹرویوز پہ کہ یہ میرے جو ہے وہ والد صاحب کے کبوتر ہیں چودھری گندی. ان کو یہ کبوتر جو مجھے ہمیں بتایا گیا, یعنی اپنے والد صاحب کی طرف سے جو انفارمیشن دی گئی, اس میں یہ ہے کہ یہ راؤنڈ واک یہ 1951 کے کبوتر جو ہے 1951 کے وہ کبوتر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. یہ سبرچی ہے اور بالکل ماشاء اللہ پیور فارم میں, اور انہی میں سے یہ جو پیور فارم میں بچہ جو ہے میرا سبرچی میں جو 2 ٹورنامنٹس میں بہادر ہوا ہے وہ اسی بریڈ سے تعلق رکھتے ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ میرے پاس ڈابل کبوتر ہے. یہ بھی ہمارے پاس بہت پرانے کبوتر ہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1977-78 سے یہ بریڈس جو ہیں یہ ہمارے پاس بنی ہے.
اور یہ ماشاءاللہ اسی طرح پیور فارم میں جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسری بریڈ جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ یہ پرنس کبوتر ہے جن کو ہم شہزادے کبوتر کہتے ہیں. اور یہ کبوتر جو ہے یہ میرے بڑے بھائی صاحب محمد بھٹی صاحب کی بریڈ ہے جی. اور یہ بھی اسی مطلب اسی زمانے میں بنے جب میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. تو یہ 19 یاد ہے مجھے یاد ہے 1978 سے یہ بریڈ جو ہے ہمارے پاس چلی آ رہی ہے جی. اور یہ میرے بڑے بھائی صاحب کی نشانی ہے اور یہ مجھے سب سے زیادہ یہ کبوتر پسند ہے جی. اور باقی جو ہے یہ میرے پاس جو فورتھ جو بریڈ ہے یہ ٹیڈی کبوتر ہے. تو یہ میرے پاس دو آپ کہہ لیں کہ کلرس پہ کبوتر ہے. ایک تو ذرا گاڑے یہ سرارے ٹائپ کے کبوتر ہے اور جن کو میں ٹولی بریڈ کہتا ہوں. اور ایک میرے پاس کالی بی والے کبوتر ہے جن کو میں نمار بریڈ کہتا ہوں. تو یہ جو کبوتر ہے یہ ذرا صاف جو ہے وہ ہلکی یا صاف جو وطن کے کبوتر ہے یہ کبصرے قدم میں ہے جی. تو یہ ٹیڈی جو بریڈ ہے میرے پاس دو کلرز ہیں اور یہ میرے پاس جو ہے یہ دو یعنی ٹیڈی بریڈس کے. ماشاءاللہ بریڈز آپ کے پاس جون سی کبوتر بہت کمال ہے. اسکرین پہ چلتے ہوئے دوست بھی دیکھ رہے ہیں اور یقیناً میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ کہیں دیکھے کہ جی یہ خوبصورت ہے اور اچھے نہیں ہے یا اچھے ہیں تو خوبصورت نہیں ہے. دونوں چیزیں ماشاءاللہ دونوں چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلایا ہے. یہ مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ یہ کس طرح چلایا جا سکتا ہے. اور یہ میں نے بہت کم بندے دیکھے ہیں جو کہ ان دونوں چیزوں کو مینٹین رکھ کے چلاتے ہیں. یعنی کہ کبوتر کی بناوٹ خوبصورتی اس کا کھڑا ہونا اس کے سٹائل اس کے چلنے کا سٹائل یعنی کہ ایون کہ چلنے کا سٹائل کچھ اس طرح کوئی آپ کہہ لیں کہ انسانوں کو مطلب کوئی نواب سٹائل آپ ان کا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نواب سٹائل ہے چلنے کا. پرواز بھی ماشاءاللہ آپ سب کو پتا ہے کہ استاد نعیم بھٹی صاحب نے ویری فرسٹ ٹائم ان ہز لائف انہوں نے شوق کیا ہے اور سب کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ 6 بجے کے بعد اس دن بچہ بیٹھ رہا ہے جس دن پورے لاہور کے جلدی بیٹھ گئے. گرمی پہلی بازی گرمی پیک پہ رہی اور پورے لاہور کے جلدی بیٹھے. اس دن بچہ 6:01 پہ ماشاءاللہ بچہ بیٹھ رہا ہے. بہت بڑی پرواز تھی. پھر 3 دن کی بازی میں بھی وہ آگے آ رہا ہے. تو پرواز بھی سب کے سامنے ماشاءاللہ آئی کہ سب نے دیکھا. اور مجھے آف دا ریکارڈ استاد جی نے بتایا کہ سب نے بتایا کہ ان کی تیاری کوئی نہیں تھی کیونکہ پارٹی نے مطلب فورس کیا کہ نہیں جی بس آپ کی انٹری کر دی آپ بس اڑائیں یا نہ اڑائیں ہم نے آپ کی انٹری کر دی ہے. تو کہتے بس میں نے ویسے ہی اڑا دی کہ چلو یار اب انٹری ہوگی چلو میں بھی شوق کر دیتا ہوں. دیکھ سکتے ہیں چلو اسی بہانے اپنے کبوتروں کے بارے میں پتہ چلے. بالکل جی ایسا ہی ہے کہ میں تو آپ نے پہلے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ میں تو زیادہ انٹرسٹیڈ تھا کہ اپنے کبوتر ٹیسٹ کروں کہ یہ کیسے اڑتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ان میں کیا مطلب ان کی پرفارمنس کیا ہے اور جو گرمی بڑھتی ہے یہ کیا پرفارم کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر جب یہ ٹورنامنٹس کی فکسیشن شروع ہوئی یعنی ان کا ڈیٹس فکس کرنا شروع ہوا تو مجھے ہماری پارٹی کے لیڈرس ہیں اشرف ٹکو صاحب اور انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھٹی صاحب آپ کا جو ہے وہ اپنے جتنے بھی ہماری پارٹی اور استاد ریاض پارٹی مل کے جو کام کرا رہی ہے جو ٹورنامنٹس منعقد کر رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کا ہم نے انٹری کرنی بن گئی. ٹھیک ہے میں حاضر ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن میں اس کرائے پہ مطلب تیاری نہیں کر رہا کہ میں نے ٹورنامنٹس اڑانے ہیں. میں تو اپنے ٹیسٹنگ کے لیے کبوتر اڑا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ جس طرح بھی ہے آپ نے آپ کا نام اس میں انٹر کر دیا ہے تو اب یہ بالکل یہ اب آپ کے اور آپ نے اڑانا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. ظاہر ہے اوبیسلی بندے نے اپنی جو پارٹی ہے وہ اپنے پارٹی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ فرسٹ ٹائم اڑائے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی اور جس میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کام ہے. اور اس سے جو ہے وہ میری بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ آگے جتنے ٹورنامنٹس آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی پوری تیاری کے ساتھ کہ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا جائے اور اپنے کبوتروں کی پرفارمنس جو ہے وہ مرحلہ وار جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ چیک بھی کرتا ہوں.
ماشاءاللہ سر، واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں جی کہ آپ نے آپ کا بڑا اچھا رزلٹ رہا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیونکہ استاد طاہر بھٹی صاحب جو آپ کے بڑے بھائی ہیں قصور والے، وہ استاد طاہر بھٹی صاحب ریٹائرڈ جیلر ہیں اور قصور میں رہائش پذیر ہیں جی، ان کے بڑے بھائی. تو وہ کافی سالوں سے شاپ وہ کر رہے ہیں، وہ پریکٹیکل شاپ کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے بڑے بھائی استاد طاہر بھٹی صاحب نے اس میں آپ کی کوئی مطلب ساتھ دیا اڑانے میں، انہوں نے کوئی آپ کو گائیڈ کیا؟ جی بہت ان کی بڑی اس میں بڑی انہوں نے انٹرسٹ لی تھی، ان کا بڑی دلچسپی تھی. اور وہ مجھے ہر ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 بار ضرور ٹیلی فون کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسا جا رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. چونکہ ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ اس سے کافی زیادہ ہے، چونکہ وہ شروع سے ہی اڑانے کا شوق کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں پھر وہ مجھے گائیڈ بھی کرتے رہتے تھے. تو اس طرح جو ہے وہ ان کا ڈیفینیٹلی، بلکہ 1-2 دفعہ انہوں نے چکر بھی لگایا اور 1-2 پڑھے بھی دیکھ کے گئے. تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بھائی صاحب کا اس میں پورا انٹرسٹ بھی رہا اور ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھی اس شوق میں پوری رہی. صحیح، ماشاء اللہ. جی ناظرین، آج آپ کو جناب جو مختلف چیمپئنز ہوئے لاہور کے، آپ کو جیسے میں مختلف چیمپئن سے یہ مراد نہیں ہے کہ مطلب مختلف کپوں کے مختلف چیمپئن، مراد یہ ہے کہ کوئی اوور آل چیمپئن ہو گیا، کوئی کسی کا بچہ چیمپئن ہوا، کسی کا بڑا چیمپئن ہو. ان میں سے ایک چیمپئن وزٹ ہم نے کیا جناب، مشہور و معروف ہستی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مطلب ایک غالباً ہاف صدی سے زیادہ ہو گیا ہوگا اس شوق میں آپ کے، میرا خیال ہے جو جی بالکل. اس میں میں عرض کرتا چلوں کہ میرا جو زیادہ تعارف ہے وہ بریڈس کے حوالے سے پورے پاکستان میں ہے. بریڈس مینٹیننس کے حوالے سے، بریڈس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے یا بریڈس کو رکھنے کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں پھر اب اس دفعہ جتنے بھی دوستوں نے سنا تو ان کو پہلے تو یہ یقین نہیں آیا کہ بھٹی صاحب کو جو اڑا رہے ہیں، بلکہ اکثر مجھے یہ سوال آتا تھا کہ جب یہ پرفارمنس ہوئی ہے بچے کی تو مجھے اکثر دوستوں کو فون آتے تھے کہ بھٹی صاحب یہ آپ نے کسی کی چھت سے اڑایا ہے، شاگردس کے گھر سے اڑایا ہے کیا؟ تو میں پھر کافی تو جو ہے وہ کلیئر کرتا تھا کہ نہیں یار، یہ میں نے اپنے گھر سے اڑائے اور یہ اوپر جو میں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، جو نیا میں نے ابھی ڈیولپ کیا ہے، تو یہ اسی سے اڑایا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک پلیزنٹ ایک چینج جو ایک آئی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس شعبے میں بھی جو اپنی جتنی بھی میں کنٹریبیوشن جتنی کر سکتا ہوں تو وہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اس میں. جی ناظرین، آج کا آپ کو وزٹ کروایا استاد نعیم بھٹی صاحب کی چھت کا، آپ کو کبوتر کا شوق بھی کروایا گیا. نعیم بھٹی صاحب کی بڑی پیاری باتیں، پیاری گفتگو بھی آپ تک پہنچائی. امید ہے جی آج کا سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرٹین ہو رہے ہیں ہمارے چینل سے، آپ کا شوق پورا ہو رہا ہے ہمارے چینل کی طرح تھرو، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو نہیں آئے وہ آپ تک پہنچ سکے. آپ کی مورل سپورٹ ہمارے ساتھ رہے گی، ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی الحال کے لیے کیمرہ مین رانا تنویر صاحب کے ساتھ فیصل کو، استاد نعیم بھٹی صاحب کو اجازت دیجیے.